ماشاءاللہ یہ تھے جامعہ کی اس سال فارغ ہونے والی تجوید کلاس کے طالب علم قاری جواد یوسف، جو آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں پرترنم آواز میں نظم پیش کر رہے تھے۔ تو ابھی مختصر تقریر کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جامعہ کی کلاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طالب علم حافظ علی عباس، جنہوں نے اس سال مشکات اول پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں علی عباس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما المؤمنون اخوة۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم۔ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں اثار و اخوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت ذی وقار آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب لوگوں میں قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھی جو سال ہر سال تک جاری رہتی۔ اگر کسی قبیلے کا ایک فرد مارا جاتا تو دوسرے قبیلے کے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام کو قبول کرنے والے مختلف قبائل کے اندر اللہ رب العالمین نے الفت اور محبت ڈال دی اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر جو لوگ دین اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے۔ جو لوگ دین اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتیں قربان کرنے لگے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا۔ سورۃ الانفال کی 63 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت کو ڈال دیا۔ اگر آپ زمین کی ساری چیزیں خرچ کر ڈالتے ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ آقا علیہ السلام مومنوں کی مثال کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب اس کے جسم کا ایک حصہ خراب ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیروں جواب تاب ہو جائے۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت میں اسلامی بھائی چارے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ، تو کہیں فرما دیا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال یلتقیان فیورث
هذا ويورث هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو پیار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا. کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے. لیکن آج مسلمانوں نے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے کنسیپٹ کو پسے پشت ڈال دیا. پھر تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل ہو گئے، مسلمان بزدل بن گئے، مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزتیں لڑتی رہی، مسلمان خاموش رہے. حضرات دیوبند شام پر حملے ہوئے، مسلمان خاموش رہے. عراق پر امریکہ نے حملہ کر کے صدام حسین کا تختہ پلٹ دیا، مسلمان خاموش رہے. آج 78 سال گزر چکے، کشمیر کے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، مسلمان خاموش ہے. فلسطین کا حال آپ کے سامنے ہے، معصوم بچوں کی آہیں مسلمانوں کو پکار رہی ہیں. حکمران سو گئے، حکومتیں غلام بن گئی. باہر کا تذکرہ کیا چھیڑوں، پاکستان میں قومیت و نسلیت کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بھائی کو قتل کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین. اور تم نے آپس میں جھگڑنا نہیں ہے ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری آواز پڑ جائے گی. صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے کعبہ تو کتنا پاک اور خوبصورت ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت، اس کا مال، خون اور آبرو کعبے کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے. مسلمانوں نے جہاد کو جوڑا تو اپنوں کے خون بہا دیے اور بزدل بن گئے. اب محض دعاؤں سے نہیں تلواروں سے کام لینا ہوگا. اقبال کہہ گئے تھے بیچ کے تلواریں ہم نے خرید لیے مسلح. عزتیں لٹتی رہی ہم دعائیں کرتے رہے، عزتیں لٹتی رہی ہم دعائیں کرتے رہے. مغربی طاقتوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا ہے. اب مسلمانوں کو اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے نکلنا ہوگا. اب ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ہوگی، اب ایک خلافت قائم کرنی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.